باب نمبر جی 46 بابو فضل الحبی، باب ہے جی محبت کرنے کی فضیلت کا بیان فی اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے کسی کے ساتھ، اس کی فضیلت کیا ہے۔ والحث علیہ، اور اسی کے اوپر ترغیب دلانا کہ لوگوں محبت پیسے دولت مال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ، بلکہ اللہ کے لیے انسان کسی کے ساتھ محبت کرے۔ اور وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ، اور آدمی کا انسان کا اطلاع دے دینا، من اس شخص کو یحبہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، کہ اطلاع کیا دینی ہے کہ انہو یحبہ، کہ وہ یعنی کہ وہ بندہ اس بندے کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور وماذا یقول، اور کیا کہے لہو وہ آدمی، اذا اعلمہ جب اس کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، تو بدلے میں اس کو کیا جواب دینا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ خالص اور سچی محبت ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اور رسول اللہ کے جانثار اہل البیت، آپ کے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ ہے نا، یا اللہ کے لیے انسان کسی انسان کے ساتھ محبت کرے۔ یہاں سے قطعاً وہ جو ہے نا حرام محبت وہ مراد نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان نہ یہ آیات اور احادیث پڑھ کے اس سے حرام محبت، جو عشق مشوقی والی محبت جو ہمارے یہاں آج کل نعوذ باللہ رائج ہے، اس سے یہ محبت ثابت نہ کرنی شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس سے خالص محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، وہ محبت مراد ہوگی۔ تو دیکھیے جی، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ معہ جو کہ اس نبی کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں یعنی سخت رویہ رکھتے ہیں، علی الکفار کفار پر، اور رحماء بڑے ہی رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بینہم آپس میں۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی آپس میں محبت جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ مراد ہے، الی آخری، آخر تک۔ وقال تعالیٰ، دوسری آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ وہ لوگ تبوؤا الدار، کہ جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اسی مدینہ کے گھروں کو، یعنی انصار صحابہ کرام، والایمان، اور ایمان لائے، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، کہ جو ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین ہیں ان سے پہلے انہوں نے انصار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، کیونکہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے اسلام کی خوشبو مدینہ کے اندر پھیل چکی تھی۔ اچھا، یہ انصار صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے جی، یحبون، یہ محبت رکھتے ہیں، من، ان لوگوں کے ساتھ، ہاجر الیہم، جو کہ ان انصار کی طرف، جو مدینہ کی طرف جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی محبت اللہ کے لیے، فی اللہ ہے، اللہ کے لیے، کہ یہ یار ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے رب کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے علاقے کو چھوڑا۔ وہ علاقہ کوئی عام نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کوئی سیلاب آ گیا تھا، بلکہ اس علاقے میں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ یار ویسے اپنا گھر چھوڑنا مشکل ہے جی، کوئی سیلاب آیا ہوا ہے نا تو لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑ رہے، لیکن وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، سارے حالات ٹھیک تھے، اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ تو کس جگر کے ساتھ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ نے وہاں سے ہجرت کی ہے، یہ وہی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک پڑھنے کی، سمجھنے کی باتیں ہیں، لیکن جنہوں نے یہ قربانی دی ہے نا، یہ قربانی کا درد صرف انہی کو ہے کہ کیسے، کس درد کے ساتھ، کس جگر کے ساتھ انہوں نے اللہ کے گھر کو اور اللہ کے نبی کے جو علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہ مدینہ کے اندر جا کر آباد ہوئے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، جیسا وہ ایمان لائے ویسا تم ایمان لاؤ۔ تو بہرحال جی، دو آیات پیش کی ہیں مصنف رحمہ اللہ نے، جن آیات میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کی تلقین کی گئی ہے۔ آگے حدیث جی تھی، حدیث نمبر 375 اور اس آیت کی، اس باب کی پہلی حدیث، وعن انس، حضرت سیدنا انس 10 سال تک جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، خادم رسول، وہ بیان کرتے ہیں عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جی ثلاثن، تین عادتیں، تین چیزیں، من کن، کہ من کن فیہ، یہ تین عادتیں، تین خصلتیں جس میں بھی ہوں، جس میں بھی پائی جائیں، تو وجدہ، تو وہ شخص پائے گا، بہن، ان تین عادتوں کی وجہ سے، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس ہے نا جی، وہ بندہ جس چیز کی بندے کے اندر یہ تین آتے ہیں نا، تین خصلتیں ہیں، اس کو اصل میں ایمان کا مزہ آئے گا۔ پہلے کیا جی، ان یکون اللہ ورسولہ، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، احب الیہ، وہ سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی طرف، کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کو کوئی دنیا میں کوئی پیارا نہ ہو، مما سواہ، دیکھیں آگے آ بھی گیا، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو محبوب نہ ہو دنیا میں، یعنی رب کے لیے اس کو ہر چیز کی قربانی دینی پڑے، وہ دے دے،
ہر چیز چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دے. یہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں اس کے نزدیک مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور محبوب نہ ہو، کوئی اور چیز پسند نہ ہو، تو اس شخص کو ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس محبوب ہوگی، پتہ چلے گی. اور دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، یہ کہ انسان محبت کرے کسی بھی آدمی سے، کسی انسان سے، کہ لا يحبہ، کہ نہ وہ محبت کرے الا للہ، سوائے اللہ کے لیے، یعنی اس کی محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہو، نہ کہ پیسے کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، یا حسن کے لیے، یا کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہ ہو. جیسے ہماری محبتیں تو صرف اور صرف مطلب ہی ہوتی ہیں نا، مطلب نکلا تو تو کون تو میں کون. جبکہ ایمان کی مٹھاس اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے لیے محبت کرے کسی کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پر وہ ان یکرہ، یہ کہ اس کو ناپسند ہو، ان یعود فی الکفر، یہ کہ وہ پلٹ جائے کفر میں، بعد اس کے کہ ان قضاہ اللہ، یہ کہ بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، منہ اس کفر سے، کہ کفر میں دوبارہ پلٹنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہو، کما جیسا کہ یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یقذف فی النار، یہ کہ اس کو ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے آگ میں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو ایسا ناپسند ہے، جیسے اس کو یہ چیز ناپسند ہے نا، اس چیز سے اس کو سخت تکلیف ہے کہ اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے، اس سے زیادہ تکلیف اس کو ہو کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائے، ایمان کے بجائے وہ کفر اختیار کر لے. تو جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند اور تکلیف دہ ہے، اسی طرح اس کو ناپسند اور تکلیف دہ ہو ایمان سے پھرنا. تو اس شخص کو جی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں خصلتیں اور تینوں عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جی حدیث نمبر 376. وعن ابی ہریرہ عن النبی، حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑی مشہور حدیث ہے جی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں لفظ بلفظ ترجمہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ، 7 آدمی ایسے ہیں، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ یظلھم اللہ، کہ سایہ عطا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، فی ظلہ، اپنے عرش کا سایہ، یوم، اس دن، کہ لا ظلہ، کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا ظلہ، سوائے اس اللہ کے عرش کے سائے کے، کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کوئی وہاں پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ باقی نہیں بچے گی، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. وہ کون کون سے ہیں جی؟ 7. پہلا نمبر پر امام عادل، وہ امام اور حکمران جو کہ عدل انصاف کرنے والا ہو، تو اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کیونکہ یہ جی بڑے مشکل کام ہے جی، کہ حکمران بھی ہو اور انصاف کرنے والا بھی ہو، بہت مشکل کام ہے جی. یہ جو ہے نا اتنے مشکل کام ہے، اسی وجہ سے اجر بھی ان کا بہت زیادہ ہے. تو پہلے نمبر پر امام عادل، یہ عادل حکمران. دوسرے نمبر پر جی وشاب، کہ وہ نوجوان، نشأ، کہ جو جوان ہوا ہو، فی عبادت اللہ عز وجل، اللہ کی عبادت میں، یعنی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. کیونکہ بوڑھا ہو کر تو سارے انسان پھر کہتے ہیں یار اور کوئی کام رہ نہیں گیا تو چلو ہم مسجد جا کے نا رب نو راضی کریے. بڑھاپے میں تو سارے ہی آتے ہیں، بڑھاپے میں تو ہر بندہ ہی مسجد کی زینت بنتا ہے، لیکن رب کی ڈیمانڈ کیا ہے جی؟ کہ جب انسان کے پاس سارا کچھ ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، اپنی زندگی میں ہر کچھ کر سکتا ہو، طاقت بھی ہو، پھر بھی وہ اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزارے، تو ایسے ہی نوجوان کے لیے رب کا اعلان ہے جی، اس سے اللہ اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. بس جی ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بس یہی رب کو دے رہے ہیں کہ یار ربی جوانی جو ہے نا وہ تیری عبادت میں گزار رہے ہیں. حالانکہ اس جوانی میں کیا کچھ نہیں کر سکتا جی انسان، تو ہر کچھ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انسان اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے کر سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ انتخاب کیا ہے رب کے دین کا کہ یار اپنی جوانی جو ہے نا یہ رب کے دین کو دے دی جائے. اللہ اکبر جی. اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. کیونکہ گرمی میرے تو ویسے ہی برداشت نہیں نہ ہوتی، تو قیامت کی گرمی تو ویسے ہی اس گرمی سے، اس دنیا سے 1000 درجے جو ہے نا وہ سخت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دنیا کی گرمی سے بھی بچا کے رکھے، آخرت کی گرمی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو تیسرے نمبر پر ورجل، اور تیسرا وہ آدمی، قلبہ، کہ جس کا دل، معلق، وہ معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، بالمساجد، مساجد کے ساتھ، کہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں ہے کہ کب اذان ہو تو میں مسجد میں پہنچوں، یعنی اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اور چوتھے نمبر پر جی ورجلان، وہ 2 آدمی، تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کریں، جن کی محبت رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اجتمعا علیہ، وہ اسی پر جمع ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے وہ جمع ہو، وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کے لیے وہ جدا ہو. یعنی اگر وہ ملتے ہیں تو تب بھی اللہ کے لیے، اگر الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 5واں ورجل، وہ آدمی کہ دعت ہو، کہ جس کو بلائے امرات، کوئی عورت، ذات منصب، کوئی منصب نسب والی عورت بلائے، گناہ کی طرف،
جو ہے نا اس گناہ کی طرف بلائے، وجمال خوبصورت عورت وہ بلائے تو فقالا تو وہ کہے انی اخاف اللہ کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دے تو رب اس کو اس جو ہے نا عظیم نیکی کی وجہ سے قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور جی چھٹے نمبر پر وراجل وہ آدمی تصدق بصدقۃ جو کہ صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں مال نکال لے، فاخفاها اور اس کو مخفی رکھے، اس کو چھپا کے رکھے، ایسا چھپائے کہ حتیٰ کہ لا تعلم کہ نہ جان سکے شمالہ اس کا بایاں ہاتھ کہ ما تنفق یمینہ کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا اللہ کے راستے میں نکالا، کیا خرچ کیا ہے۔ تو ان میں سے جی سب سے جو آسان ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم صدقہ اس انداز میں کریں، اللہ کے راستے میں ایسے انداز سے دیں کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی چھپا کر، یہ سب سے آسان ہے جی، باقی سارے مشکل ہیں، حکمران عادل بننا اور جوانی میں عبادت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت مشکل ہیں، لیکن کرنے پہ انسان کر بھی سکتا ہے۔ ان میں سب سے جو بیسٹ اور آسان ہے نا جس کو ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دے، اور ایسا اس انداز سے نکالے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اس کو مخفی رکھے۔ اور ساتویں نمبر پر جی ورجل وہ آدمی ذکر اللہ جو کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، خالیا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ففاضت عیناہ تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھیں بہہ پڑے رب کی محبت میں، تو جی یہ بندے نے بھی اپنا ٹکٹ کٹوا لیا اللہ کے عرش کے سائے میں۔ تو یہ 7 آدمی ہیں جی جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین جی سے دعا ہے، بڑی ہی التجا ہے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 میں سے کسی نہ کسی ایک میں ہمیں جوڑ دے، کیونکہ سارے ہیں مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے، طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 میں سے نہ کسی ایک میں اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ دے اور ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ حدیث نمبر جی 377 وعنہ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ این المتحابون کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، بی جلالی میری وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، کیوں یا ربی کیا کرنا ہے ان کو؟ اللہ فرماتے ہیں جی اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن الیوم اذلہم آج میں انہیں سایہ دوں گا، فی ذلی اپنے عرش کا، یوم کہ جس دن لا ظل کوئی سایہ نہیں ہے، الا ظلی سوائے میرے عرش کے سائے کے۔ تو یہ ہے جی وہ فضیلت کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو ان کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، محنت کچھ بھی نہیں کرنی، صرف یہ ہے کہ رب کے لیے ہم نے محبت رکھنی ہے، اللہ کے لیے ہم نے کسی سے پیار کرنا ہے۔ اگلی حدیث جی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے، 378 نمبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لا تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، حتی تؤمنوا جہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان قبول کرو گے پھر جنت میں داخلہ ملے گا، ولا تؤمنوا اور نہیں تم ایمان والے ہو سکتے، حتی تحابوا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آگے پھر رسول اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا کہ تم آپس میں محبت کیسے کرو گے، کہ آگے فرمایا جی اولا ادلکم کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں تمہاری علی شیء اس چیز پر کہ اذا فعلتموہ جب تم اس چیز کو کرو گے تو تحاببتم تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں پیار کرنے لگو گے۔ وہ کون سی چیز ہے جی؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا جی افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو، جب بھی بات کرو کسی سے ملو تو بات کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، جب کسی سے ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، ایسے آپس میں محبت پھیلتی ہے، محبت آپس میں پھر زیادہ ہوتی ہے سلام کرنے کی وجہ سے۔ یہ وہ نسخہ ہے جی، اور یہ نسخہ وہ ہے کہ جو انسان سے تکبر کو ختم کرنے والا ہے، خوف کو ختم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، عشاء میں، اندھیرے میں، تو اگلا بندہ سلام کر دینا تو تسلی ہو جاتی ہے، یار یہ بندہ جو ہے نا یہ چور ڈاکو نہیں ہے اور اس کا نیت بری نہیں ہے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس سلام کے اندر برکت رکھی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ آگے جی حدیث 379 عنہ انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا کے بے شک ایک آدمی زارا وہ ملاقات کے لیے گیا، زیارت کے لیے گیا، اخن اس اپنے بھائی کی، اخن لہو اپنے اس بھائی کی، فی قریۃ اخری جو کہ دوسری بستی میں رہتا تھا، ایک بندہ ایک بستی سے دوسری بستی میں گیا ملاقات کے لیے، تو فارصد اللہ تو بٹھا دیا یا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے لہو اس بندے کے لیے علی مدرجتہ ہی اس کے راستے پر، کس کو بٹھا دیا جی؟ ملکن فرشتے کو،
اور وذکر الحدیث الی قولہ، اور آگے مصنف نے حدیث ذکر کی ہے رسول اللہ کی، الی قولہ اس اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف، کہ وہ فرشتہ جو ہے نا پوچھتا ہے، یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، پیچھے ہم باب یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کے، تو فرشتہ کہہ رہا ہے بھائی کدھر نوں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار میں اپنے اس بھائی کو کے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس کو ملنے کے لیے؟ کہتا ہے جی نہیں، میرے کوئی اور ضرورت نہیں۔ کوئی وہاں سے کوئی چیز خریدنی ہو؟ کہتا ہے جی نہیں، صرف میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ تو آگے پھر حدیث دیکھیں جی، تو فرشتہ کہتا ہے جی ان اللہ قد احبک، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے، کما احببتہ فیہ، جیسے کہ تو اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے۔ تو جس سے ہم اللہ کے لیے محبت رکھیں نا جی، تو پھر اللہ کی بھی ہم محبت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن ہماری محبت، ہمارا پیار وہ تو مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، حسن ہے، بس اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ لیکن جو اللہ والا ہے، اللہ کے لیے ہماری محبت بہت کم ہے، یا تو ہے ہی نہیں، وہ بھی تو بہت ہی کم ہے، جبکہ یہی محبت جو ہے نا وہ قیامت والے دن بھی کام آنے والی ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 380، وعن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال فی الانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا تھا کہ لا یحبہم، کہ نہیں محبت رکھے گا ان انصار سے الا مؤمن، سوائے مومن کے، ولا یبغضہم، اور نہیں بغض رکھے گا، نفرت نہیں رکھے گا ان انصار سے الا منافق، سوائے منافق کے، کہ مومن تو انصار کے ساتھ محبت کرے گا، محبت رکھے گا، اور جو منافق ہوگا وہ انصار کے ساتھ بغض رکھے گا، نفرت اور دشمنی رکھے گا، کیونکہ انصار کی جی بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو سہارا دیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے مددگار بنے۔ تو آگے رسول اللہ نے فرمایا من احبہم، جو ان انصار کے ساتھ محبت رکھے گا، احبہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، اور ومن ابغضہم، جو کوئی ان انصار کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے گا، ابغضہ اللہ، تو اللہ اس کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھے گا۔ تو یہ ہے جی انصار کی محبت جو ہے نا، ایک حدیث میں انصار کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہماری جی انصار صحابہ کرام ہو، مہاجرین صحابہ کرام ہو، ہماری الحمدللہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، آپ کے اہل البیت ہو، ہماری ان کے ساتھ بھی محبت ہے الحمدللہ۔ آگے جی 381 نمبر حدیث، وعن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرمائیں گے کہ المتحابون، کہ آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں محبت رکھنے والے، فی جلالی، میری وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے، لہم منابر من نور، وہ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، ممبر کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، نورانی ممبروں پر۔ تو یغبطہم النبیون، رشک کریں گے، یغبطہم، رشک کریں گے ان پر، النبیون والشہداء، انبیاء کرام اور شہداء بھی، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام کہ نبی بھی جس کے اوپر رشک کر رہے ہیں، نبی بھی جن کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی عظیم نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو کہ نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جی اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تعلق جلانا وہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر جی 382، وعن ابی ادریس الخولانی، ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، بلکہ یہ تابعین، وہ فرماتے ہیں کہ جی دخلت مسجد دمشق، کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا، تو فاذا فتن، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، براق الثنایا، جس کے دانت روشن ہیں، سنایا اور یہ جس سامنے کے دانتوں کو کہا جاتا ہے، یہ سامنے کے دانت بڑے روشن اور خوبصورت ہیں، اور وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، اور بہت سے لوگ اس نوجوان کے ساتھ ہیں، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، پس جب لوگ اختلاف کرتے ہیں، فی شیء، کسی بھی چیز میں، تو أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، تو لوگ اپنا اختلاف ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، اپنے اختلاف کو ان سے حل کرواتے ہیں، وصدروا، اور لوگ رجوع کرتے ہیں، عن رأیہ، اپنی رائے سے، یعنی جو اختلاف ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ نوجوان جو فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ اپنی فیصلوں سے رجوع کر کے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اتنا مقام اور اتنی فضیلت، تو کہتے ہیں ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، کہتے ہیں فسألت عنہ، میں نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے جی جن کو اللہ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ جن کے لوگ اتنا عزت و احترام کر رہے ہیں؟ فقیل، تو کہا گیا جی ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جو نوجوان ہے نا یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام سے کے ساتھ محبت تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جنہوں نے یہ دیکھا وہ منظر کہ صحابہ کرام علم میں بھی اتنے اعلیٰ ہیں تو ان کی محبت کا لیول کیا ہوگا۔ آگے حدیث دیکھیں، کہتے ہیں جی فلما کان من الغد، کہتے ہیں جب اگلا دن ہوا تو حجرت، تو میں جلدی سے مسجد میں گیا،
تو فوجدتہ تو میں نے پایا قد سبقنی، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سبقت لے گئے تھے بالتہجیری، جلدی آنے میں. یعنی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے آنے سے پہلے کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوگا، لیکن حضرت معاذ جو کہ صحابی رسول تھے وہ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے تھے. ووجدتہ یصلی، اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو فانتظرتہ تو میں نے ان کی نماز کا انتظار کیا، حتی قضا صلاتہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا. ثم جئتہ، کہتے ہیں یہ تابعی کہتے ہیں ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ جی ثم جئتہ، پھر میں آیا من قبل وجہہ، ان کے چہرے کی جانب سے، ان کے سامنے سے ان کے پاس آ گیا. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. ثم قلت، پھر میں نے عرض کی واللہ، اللہ کی قسم، انی لاحبک للہ، اے معاذ، اے صحابی رسول، انی لاحبک للہ، کہ میں اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. فقال، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ، کیا اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے حضرت معاذ نے دوبارہ پوچھا اللہ، کیا اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی فقلت، تو میں نے آگے سے کہا اللہ، کہ میں نے اللہ ہی کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں جی فاخذنی، تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑا بحبوۃ ردائی، میرے چادر کے کنارے سے، یا وہ جو چادر وغیرہ لپیٹی ہوگی نا، تو چادر کے کنارے سے مجھے پکڑا. فجذبنی الیہ، اور مجھے اپنی طرف کھینچا. فقال، اور مجھے کہا کہ ابشر، اے آنے والے، مجھے یہ بات کہنے والے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، خوشخبری ہو تیرے لیے، خوش ہو جا. کیوں خوش ہو رہا جی، کیوں خوشخبری ہے؟ کہتے ہیں جی فإنی سمعت رسول اللہ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا تھا. یقول، آپ فرما رہے تھے کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے. تو دیکھیں جی چین کس طرح جو ہے نا چلیے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ صحابی یہ جو ہیں ان کے شاگرد حضرت ابو ادریس خولانی، یہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ سے سنا. معاذ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی؟ واجبت محبتی، کہ میری محبت، اللہ فرماتے ہیں میری محبت وہ واجب ہو گئی ان کے لیے جی، للمتحابین فیہ، جو میرے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور جو میرے لیے دوسروں کی مجلس اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے درس و تدریس کے مجالس اختیار کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں میری وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں میری ان محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. اور والمتزاورین فیہ، جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا جی والمتبازلین فیہ، وہ لوگ جو کہ میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت جو ہے واجب ہو گئی. تو دیکھیں جی یہ صرف یہ کہ ہم سارا کام کر رہے ہیں، ہم درس و تدریس کی مجالس میں جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صرف یہ کہ یہاں پر ہمیں اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، رب کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. تو رب کا وعدہ ہے جی واجبت محبتی، میری محبت جو ہے نا ایسے کام کرنے والوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ جی. آگے جی حدیث نمبر 383، ان ابی کریمہ المقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت بیان کرتے ہیں جی عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالت، رسول اللہ نے فرمایا جی اذا احب الرجل، جب محبت کرے آدمی اخاہ، اپنے کسی بھائی سے، تو فلیخبرہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس بھائی کو نا جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اس کو اطلاع کر دے، اس کو بتا دے کہ انہ یحبہ، کہ بے شک وہ جو ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اسے پتہ چلا جی جس کے ساتھ محبت ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارے ہاں جو رائج محبت ہے، جھوٹی محبت اور نامحرم کے ساتھ، یہ وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ نامحرم کا تو اسلام کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ پردے سے بھی پردہ اسلام نے ہمیں حکم دیا نامحرم سے کرنے کا. تو یہ ہوتی ہے جی خالص جو کوئی ہمیں اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا، وہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے، کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی اچھا علم والا ہے بندہ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. باقی مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی آپ سے لینا دینا نہیں، صرف یہ کہ چونکہ آپ اللہ کے دین کے دائی ہیں، آپ رب کی توحید کے دائی ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. تو آگے جی حدیث نمبر 384، وعن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث پیچھے گزری ہے، ان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدہ، ان کا ہاتھ پکڑا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور وقال، اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ، واللہ اللہ کی قسم، انی لا احبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ کو حضرت معاذ سے، اپنے صحابی سے، اپنے جانثار سے محبت تھی، تو رسول اللہ نے کھل کے بتا دیا. اور پھر آگے حضرت رسول اللہ نے فرمایا ثم اوصیک، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن، تو کبھی بھی نہ چھوڑنا، فی دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، تقول، ان کلمات کو پڑھنا.
کہ مجھے تو سے محبت ہے. اب رسول اللہ کو محبت ہے تو گفٹ تو دیں گے نا. تو رسول اللہ نے گفٹ دیا جی حضرت معاذ کو کہ اے معاذ یہ نماز کے بعد کبھی بھی یہ کلمات کہنے یہ دعا پڑھنی نہ چھوڑنا. کون سی دعا جی؟ بڑی مشہور ہے, آپ پڑھتے بھی ہیں. تو دعا جی اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ والی دعا. یہ رسول اللہ نے اپنے جانثار اصحاب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور گفٹ دی تھی. تو ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا, اللہم اے اللہ اعنی مجھے توفیق عطا فرما, میری مدد فرما, علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, و شکرک اور اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں, و حسن عبادتک اور اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اللہ تیری عبادت کر سکوں. آمین ثم آمین. آگے جی آخری حدیث جی اس باب کی, اور پھر یہ باب مکمل ہو جائے گا. وعن انس, سیدنا انس 10 سال تک جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے, آپ کے خادم رہے ہیں, ان سے روایت ہے کہ ان رجلا کہ بے شک ایک آدمی کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو فمر رجل به, تو رسول اللہ کے پاس سے ایک اور آدمی جو گزر کے گیا. تو فقال یا رسول اللہ, تو جو رسول اللہ کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا نا اس نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی لاحب ھذا کہ میں اس بندے سے, یہ جو گزر کے گیا نا, میں اس کے بندے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں, اللہ کے لیے مجھے اس کے ساتھ پیار ہے. تو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا جس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے, اسے رسول اللہ نے فرمایا اعلمتہ, کیا تو نے اس کو اس بات کی خبر دی ہے, اس کو بتایا کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں؟ قال لا, تو یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی یہ کہتا جی یا رسول اللہ نہیں میں نے اس کو بتایا نہیں ہے. قال, تو رسول اللہ نے فرمایا اعلمہ, یہ بات اس کو بتا دو, اس کو جا کے خبر دو کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت رکھتا ہوں. تو وہ گئے صحابی, تو فلاحی کا ہو, تو انہوں نے ملاقات کی ان سے, اور فقال انی احبک فی اللہ کہ میرے بھائی انی احبک میں محبت رکھتا ہوں آپ سے, فی اللہ اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے اور کوئی غرض نہیں ہے آپ سے. فقال, تو آگے سے اس بندے نے یہ جواب دیا احبک الذی, تجھے سے محبت کرے وہ ذات, احببتنی لہو, جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے, یعنی تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تیرے ساتھ محبت کرے. تو اس حدیث میں ہمیں وہ جواب مل گیا. اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں, تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہمیں یہ جواب دینا چاہیے جی احبک الذی احببتنی لہو, کہ جس ذات کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات تیرے ساتھ محبت کرے. تو یہ ہے جی جواب جو ہمیں محبت جب ہمیں کوئی کہے تو اس کے جواب میں جو کہنا ہے وہ یہ اس حدیث میں ذکر ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالی ہمیں علماء, اہل دین, اہل توحید, آپ کے انبیاء کرام, آپ کے جانثار اصحاب اہل البیت, ان کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے جو محبت صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو, دنیاوی کوئی نفع, دنیاوی کوئی منفعت ہماری